اختیار والی صاحب دیکھیں، یہ گورنمنٹ کا ذمہ داری ہے، وفاق کی ہو یا صوبائی ہو، جس آدمی کا گھر گر جاتا ہے یا جس کا روزگار چھن جاتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ وفاق کی گورنمنٹ کوئی اور ہے، صوبائی گورنمنٹ کچھ اور ہے. تو یہ گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پہلے سے وہاں بندوبست کر کے رکھے تاکہ اگر کسی کا نقصان ہو جاتا ہے تو اس کا ازالہ کیا جا سکے. ابھی دیکھیں جو سوات آپریشن ہوا تھا، آج تک لوگ اس کو رو رہے ہیں اور لوگوں کی جو حق تلفی ہے وہ ابھی تک پینڈنگ ہے. وہ آپ نے سمجھے کہ ابھی تک ان کو تالیف نہیں ہو سکی ان کی. جی جاوید چوہدری صاحب، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. صرف سوات آپریشن کی بھی بات نہیں ہے، یہ باجوڑ کی بھی ہے، وزیرستان کی بھی ہے، خیبر کی بھی ہے. جو آپریشن گزشتہ ہوئے تھے جس میں آپریشن ضرب عضب تھا، رد الفساد تھا، وغیرہ وغیرہ، جو جتنے آپریشن تھے کلین اپ، جس کے بعد پھر امن بحال بھی ہو گیا تھا، وہ ان آپریشن کے بعد پھر دو پول تھے. کچھ صوبائی حکومت نے اپنے سائڈ سے کرنا تھا، کچھ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی سائڈ سے کرنا تھا. میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں جتنے اس آپریشن میں پھر لوگوں کو کمپنسیشن دی گئی تھی، وہ لوگ جو اپنا علاقہ گھر بار چھوڑ کر یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، جب وہ واپس گئے تو وہاں پر ان کا گھر نہیں تھا، ان کی دکان نہیں تھی، ان کی مارکیٹ نہیں تھی، ان کے کھیت نہیں تھے. وہ ساری چیزیں کچھ اور ہی نقشہ وہاں کا بن چکا تھا. تو اب ان کو پھر پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، دوبارہ آباد کاری کی ضرورت ہوتی ہے. پروونشل گورنمنٹ نے اس وقت پھر جتنے پیسے ان کو ملے وفاق سے وہ بھی خاک ہو گئے، اور جو اپنی طرف سے انہوں نے دینا تھا وہ بھی نہیں دیا. تو دیٹس وائی لوگ پھر ایسے حالات میں جب دوبارہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے کسی آپریشن کلین اپ کی تو وہ پھر اس سے ڈرتے ہیں. تو میرے خیال میں سب سے پہلے اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو وہاں کے لوکل لوگوں کو اعتماد میں لینا ضروری ہوتا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ آپریشن کم از کم ہو، چھوٹا ہو، لانگ لیو نہ ہو، شارٹ لیوڈ ہو، جلدی ہو جائے اور اس میں جانی نقصان بھی نہ ہو. تو میرے خیال میں یہ بات کرنا کہ آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے، اسد کیسر صاحب کو اتنا ہی کہوں گا کہ آپ سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جہاں پر پاکستان کی سلامتی کی بات ہوگی، وطن کی وقار کی بات ہوگی، وہاں پر آپ سے اجازت لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہوگی. آپ ساتھ چلتے ہیں تو چلیں، نہیں چلتے تو مرضی آپ کی. اچھا فیصل صاحب یہ فرمائیے، یہ عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو یہ احتجاج کی جو دن ہے ان کا آئیڈیا کون دیتا ہے؟ اب دیکھیں 14 اگست ظاہر نیشنل ڈے ہے، پاکستان بنا تھا 14 اگست کو، اس دن پوری قوم جو ہے وہ خوشیاں منا رہی ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت سڑکوں پہ کھڑے ہو کے نعرے لگا رہی ہوگی. تو یہ کس نے آئیڈیا دیا؟ پوری سٹیٹ ان کو کہہ رہی ہے بھائی آپ 15 اگست کو کر لو یا 13 اگست کو کر لو یا 16 اگست کو کر لو، وہ کہتے نہیں ہوگا 14 اگست کو ہی. سر میں تو ان میں سے نہیں ہوں، پہلی بات تو یہ ہے. اب وہ مشورہ کون دیتا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اب 14 اگست والے دن ویسے گورنمنٹ کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں. پچھلی 5 اگست میں بھی انہوں نے ایونٹ کریٹ کر دیے. جب آپ ریحانہ ڈار کو پکڑیں گے، عالیہ حمزہ کی گاڑی توڑیں گے تو اور باقیوں کی گاڑیاں توڑیں گے تو پھر ایونٹ تو کریٹ ہو جاتا ہے نا جی، ایونٹ تو بن جاتا ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ کیا گیا ہے یا کیا جا رہا تھا، اس چیز کو اوائڈ کرنا حکومت کے اختیار میں ہے. 14 اگست کو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو جو موجودہ قیادت ہے اس سے کیا توقعات ہیں؟ یہ آپ کا خیال ہے یہ بندے نکال لیں گے یا لوگ ان پر ٹرسٹ کریں گے؟ یہ خود نہیں آتے، ان کے اپنے گھر والے نہیں کبھی اپنا آئے احتجاج میں. تو آپ یہ تو کارکنان جو ہیں وہ قربانیاں دیتے ہیں. تو کوئی ایسا بات نہیں ہے. 14 اگست آزادی کا دن ہے، سب کو آزادی ہونا چاہیے. احتجاج بنیادی حق ہے، اور جب کوئی پرامن احتجاج ہوگا تو ہونے دیجئے. جو کوئی وائلیشن کرے گا تو اس کو آپ تو وائلیشن سے پہلے سب کو اٹھا لیتے ہیں، تو وائلیشن جب ہوگی تو سب کو پتا ہوگا ہمارے ساتھ ہونا کیا. ٹھیک ہو یہ سب. یہ جو 14 اگست ٹائپ جو دن ہے کم از کم میرا خیال اسے نان پولیٹیکل ہونا چاہیے. اس ٹائپ کے کوئی احتجاج پاکستان کی یونٹی کا دن ہے، پاکستان کی سیلیبریشنز کا دن ہے، اپنے آباء و اجداد جنہوں نے ہمارے لیے یہ اتنا زبردست تحفہ دیا ان کو یاد کرنے کا دن ہے. اور پھر ایک نئے پاکستان نے جو بنیان المرصوص کے بعد جنم لیا، اس کی وائبرنسی پہ دیکھیں پوری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. پاکستان از ناٹ اے آرڈنری کنٹری، ایک میننگ فل کنٹری ہے، پہلے بھی میننگ فل پر. لیکن ہماری یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ سب کو چاہیے کہ ڈیموکریسی، پولیٹیکل چیزیں ان کو بہتر کرے تاکہ اس طرح کے ایونٹس ہی نہ ہوں، ہم ان ریڈ لائنز کو کراس ہی نہ کریں. اچھی نیشنز وہی ہوتی ہیں جو سبق سیکھتی ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے ٹیررزم کی.
یہ جو ٹیررزم ہے نا چودھری صاحب، یہ اتنا جو انسیکیورٹیز اس سے ریلیٹڈ، یہ بیٹل فیلڈ میں اتنی جنم نہیں لیتی جتنی یہ بیڈ گورننس کے کوریڈورز میں پھیلتی پھولتی ہیں. بالکل صحیح. یہ وہاں سے ہی آگے بڑھتی ہیں. تو یہ کہنا کہ ملٹری آپریشن یا یہ دس از اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی، وار از اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی. آج جو بھی بڑی اچھی بات ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، بٹ گیو سولوشنز. آپ سولوشنز رکھیں سامنے کیجیے، اس کو ایسے ہم کر رہے ہیں، انہی کی ایکٹیویٹی ہے نا، پولیٹیکل لیڈرشپ کی ایکٹیویٹی. وہ جیسے کرنا چاہتے ہیں کریں، بٹ کریں. یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کرنے نہیں دیں گے یا فلاں نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. ملٹری کو بھی چاہیے کہ اگنور نہ کرے لوگوں کی باتوں، چاہے چھوٹی سی چھوٹی بیڈ آئیڈیا کیوں نہ ہو، ان کو سنیں ضرور، اور سن بھی رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. کور کمانڈرز آن گراؤنڈ، فیلڈ کمانڈرز، دے آل آر ان. یہ ایک تو پاکستان ہے جو آپ کی سکرین پہ نظر آتا ہے، ایک ہے آن گراؤنڈ، وہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے. یہ سب بڑی اٹ از ناٹ پاسبل فار اینی ملٹری کمانڈر کہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز یا لوگوں کی امنگوں کے خلاف جائے. وہ پیس کس لیے لانا چاہتے ہیں؟ انہیں لوگوں کے لیے لانا چاہ رہا ہے نا. وہاں کسی نے ملٹری نے تو جا کے، یا کسی نے آپ نے یا میں نے تو نہیں باجوڑ میں جا کے بیٹھ جانا. کوئی تنگ خطا والا آئے گا، کوئی سلارزئی والا آئے گا، کوئی خزانہ والا آئے گا، وہی لوگ وہاں جا کے بیٹھیں گے. انہی کے گھر ہیں، انہی کی لائف. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جی ملٹری آپریشن سے بھی، لیکن ملٹری آپریشن میں کبھی بھی سویلین آبادیوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، اس کی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتی ہے، اور یہ جو انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہے، اٹ ہیز اے بیڈ، اس کے اپنے کیمپس کے اپنے پرابلمز ہیں، گورنمنٹ کے اوپر ہی بڑھتے ہیں، پھر گورنمنٹ کی بھی اتنی بدنامی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ہمارا کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. تو کلیکٹیوزم کی طرف ہمیں جانا چاہیے. یہ انڈیویجولزم، ان چیزوں سے پالیٹکس اس پہ کرنے کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں. وی آر انٹو اے سیریس وار. مضبوط پاکستانی مضبوط پالیٹکس کی بنیاد ڈالے گا. یہ آپ نے بڑا اچھا فرمایا جنرل صاحب کہ مضبوط پاکستان جو ہے وہی ظاہر مضبوط جمہوریت کو بھی پیدا کر سکتا ہے، اور وہی مضبوطی کی بنیاد ہو سکتا ہے. لیکن یہ انڈیا کی طرف سے ان کے آرمی چیف کے جو بیان ہیں وہ بڑے سرکولیٹ کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا جی بس اگلی جنگ تیار ہے اور ہم پاکستان کے اوپر حملہ کر دیں گے اور پچھلی ساری قسمیں بھی پوری کر دیں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہمارا ہائی کمیشن ہے دلی کے اندر، اس کا پانی بھی بند کر دیا ہے، اور جو سفارتکار جن گھروں میں رہ رہے تھے ان کو وہاں سے گھر خالی کروا لیے گئے ہیں. تو یہ کئی نئی جنگ کی طرف تو نہیں بڑھ رہے ہیں. ہمیں چھوٹی سی بریک ہو، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے.